اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ دروشی پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طالبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے پر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ مدینے کے دیوانوں اور رمضان مبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہگاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کون و مقام مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ رحمت بھرے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر رحمت فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، محبوب رب العالمین پیارے پیارے میٹھے مدنی آقا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے تھے۔
امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر یعنی بلائی ہی بلائی ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ پیارے پیارے میٹھے مدنی آقا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں دروغہ جنت حضرت رضوان سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان جواباً تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمد کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جس نے بدھ جمعرات و جمعہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا جس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا حصہ باہر سے۔ جس نے بدھ جمعرات و جمعہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا محل بنائے گا اور اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دی جائے گی۔ جس نے بدھ جمعرات و جمعہ کا روزہ رکھا، پھر جمعہ کو تھوڑا یا زیادہ خیرات کرے تو جو گناہ کیے ہیں بخش دیے جائیں گے، اور ایسا ہو جائے گا جیسے اسی دن یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ جس نے جمعہ ادا کیا اور اسی دن کا روزہ رکھا اور مریض کی عیادت کی اور جنازے کے ساتھ گیا اور نکاح میں حاضر ہوا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جس نے روزے کی حالت میں یوم جمعہ کی صبح کی اور مریض کی عیادت کی اور جنازے کے ساتھ گیا اور صدقہ کیا تو اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ جس نے بروز جمعہ روزہ رکھا اور مریض کی عیادت کی اور مساکین کو کھانا کھلایا اور جنازے کے ہمراہ چلا تو اسے 40 سال کے گناہ لاحق نہ ہوں گے۔ حدیث پاک کے اس سے اسے 40 سال کے گناہ لاحق نہ ہوں گے سے مراد یا تو اسے نیکی ہی کی توفیق ملے گی یا گناہ صادر ہوئے تو ایسی توبہ کی توفیق مل جائے گی جو اس کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یا اللہ پاک جو ہم نے پڑھا اور سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی ہو تو اپنے پیارے حبیب کے ساتھ کے معاف فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ماہ رمضان کی تمام رحمتیں برکتیں اور فضیلتیں ہم پر نازل فرما اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ جو اسلامی بھائی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو رزق عطا فرما، جو قرضدار ہے ان کو قرضے سے نجات۔ آمین ثم آمین۔